اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن و سنت میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ ان کا واقعہ نہ صرف تخلیق انسانیت کا ایک اہم باب ہے بلکہ اس میں انسان کے لیے عبرت اور نصیحت کا بھی سامان موجود ہے۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر۔ نمبر 1، تخلیق آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی، سورہ صاد۔ نمبر 2، فرشتوں کو سجدے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور ان کے ذریعے فرشتوں کو انسان کی عظمت پیش کی، اور ہم نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، سورہ اعراف۔ نمبر 3، جنت میں آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ایک مخصوص درخت کے قریب نہ جانے کی ہدایت دی۔ اور آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، سورہ بقرہ، آیت 35۔ ابلیس نے ان دونوں کو ورغلایا اور درخت سے کھانے پر آمادہ کیا، جس کے نتیجے میں انہیں زمین پر اتار دیا گیا، سورہ اعراف۔ نمبر 4، توبہ اور معافی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، سورہ اعراف۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور زمین پر ان کو رہنے کے لیے بھیجا۔ احادیث میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر۔ انسانیت کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے اور ان کی اولاد مختلف رنگ اور صفات کے ساتھ پیدا کی گئیں، مسند احمد۔ نمبر 2، ابلیس کا غرور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس کو اپنے غرور کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا اور اس نے انسانیت کے خلاف دشمنی کا عزم کر لیا، صحیح مسلم۔ نمبر 3، شفاعت کا واقعہ۔ قیامت کے دن لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس شفاعت کے لیے جائیں گے، لیکن وہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ وہ خود ایک خطا کر چکے ہیں، صحیح بخاری۔ عبرت اور نصیحت۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں یہ درس موجود ہے کہ انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن معافی مانگنے اور اصلاح کرنے کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔
نیز ابلیس کی دشمنی سے بچنا اور اللہ کے احکام کی پیروی کرنا انسان کی کامیابی کا راز ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف انسان کی تخلیق کی کہانی ہے بلکہ بندگی، اطاعت اور آزمائش کی حقیقت کو بھی واضح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو فرشتوں نے فوراً تعمیل کی، لیکن ابلیس نے تکبر اور حسد کی وجہ سے انکار کیا۔ سبق: اللہ کے حکم کی تعمیر کرنا بندگی کی بنیاد ہے اور تکبر و نافرمانی کا انجام ذلت و سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور انہیں فرشتوں پر فضیلت دی۔ سبق: علم انسان کی عظمت کا سبب ہے اور علم حاصل کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ جنت میں ایک درخت کے قریب نہ جانے کا حکم ایک آزمائش تھی جس میں آدم علیہ السلام اور حوا نے لغزش کی۔ سبق: دنیا میں ہر انسان آزمائش سے گزرتا ہے۔ ہمیں اللہ کی ہدایت پر قائم رہنا چاہیے اور لغزش سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ سبق: انسان سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی طرف رجوع اور معافی مانگنا ضروری ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے جھوٹ اور دھوکہ کا سہارا لیا۔ سبق: شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ ہمیں اس کے وسوسوں اور دھوکوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ابلیس نے کہا کہ وہ آدم سے بہتر ہے کیونکہ اسے آگ سے پیدا کیا گیا جبکہ آدم مٹی سے۔ سبق: تکبر انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ عاجزی اور فروتنی ہی کامیابی کی راہ ہے۔ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی نسل کو بھیجنا اللہ کے منصوبے کا حصہ تھا۔ سبق: یہ دنیا ایک امتحان ہے جہاں ہمیں اللہ کی اطاعت اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تاکہ آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور اللہ کے حکم کی تعمیل نے انہیں عزت بخشی۔ سبق: نیک اعمال اور اللہ کی فرما برداری انسان کی کامیابی کا سبب ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں غلطیاں اور آزمائشیں آتی ہیں لیکن اصل کامیابی اللہ کی طرف رجوع، عاجزی اور اس کی اطاعت میں ہے۔ بے شک۔ جزاک اللہ خیراً۔